الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، صوفی سنتوں کا یہ ملک جس کی جغرافیائی حیثیت بھی گنگا جمنی تہذیب سے بنی ہوئی ہے، یہ اہل محبت کا ملک ہے۔ سچے نبی کا ارشاد ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ دنیا کے ملکوں کا سفر کریں اور دنیا کی قوموں کا تھوڑا بہت بھی نفسیات کو سمجھنے کا اندازہ ہو اور ذوق رکھتا ہو تو اسے صاف طور پر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جتنے محبت بھرے ہیں پوری دنیا میں کہیں ایسی محبت بھرے لوگ نہیں۔ اکثریت یہاں کی امن پسند محبت والے لوگ ہیں۔ 0.5% بلکہ 0.5% نہیں، 0.005% لوگ بھی، ہزاروں میں 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ناسمجھ ہیں اور وہ تعصب اور نفرت اور دشمنی یا بد امنی کے ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو بد امنی کے ماحول کو پسند کرتے ہیں یا نفرت اور تعصب کے ماحول کو پسند کرتے ہیں، وہ ملک کے بھی بھائی خواہ نہیں ہیں، وہ اور انسانیت کے بھی بھائی خواہ نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو کسی طرح ایگریسو بنا کر، مشتعل کر کے ان میں بھی مذہبی منافرت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ ایسے میں خاص طور سے خیر امت کے لوگوں کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے داعی امت بنایا ہے، ان کی حیثیت طبیب کی ہے، دنیا سے ہمارا رشتہ طبیب اور مریض کا ہے۔ ہمیں جو بیماریاں ہیں ان پر نگاہ رکھنی ہے، ان پر جو ہے نگرانی کر کے علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بہت ہی حکیمانہ حکمت اور دانائی کا اور ہوشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خصوصاً یہ زمانہ جب آج کل یہ جو ہے طرح طرح کی انفعالی کیفیت پیدا کرنے کے لیے واقعات ہو رہے ہیں، خصوصاً موب لانچنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، شیطان کو بھی موقع ملتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ملک کے دشمنوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے ملک میں مذہبی منافرت پیدا کی جائے، ہندو مسلم اور دوسرے مذہبی تعصب کو جو ہے ہوا دی جائے۔ ایسے وقت میں ہمیں جو ہے بلا شبہ یہ تو بات صحیح ہے، ظلم کسی پر بھی ہو، اگر آپ بالکل خاموش اس کے خلاف احتجاج نہ کی جائے، اس کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے، تو یہ بھی آدمی کے ضمیر کے اور ضمیر کے مردہ ہونے کے مترادف ہے۔ لیکن احتجاج کرنے کے طریقے بڑی حکمت اور دانشمندی پر مبنی ہونے چاہیے۔ آج کے دور میں خصوصاً ہمیں خاص طور پر اس نقطے کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اکثریت محبت بھری ہے اور اس بد امنی کے ماحول کو اور نفرت کے ماحول کو بالکل ناپسند کرتی ہے، وہ بھی کہیں مذہبی منافرت کے جذبے میں مشتعل نہ ہو جائے، اگریسو نہ ہو جائے، اور وہ جو ملک کے دشمن ہیں اور ملک کے بھائی خواہ نہیں ہیں بلکہ بدخواہ ہیں، ان کا جو ہے مشن کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے احتجاج کرنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مسلم کا یا مذہبی منافرت کے نام پر احتجاج نہیں ہونا چاہیے، مذہب کے نام پر، بلکہ ایک ظالم اور ایک مظلوم، ظلم کس پر بھی ہوا ہے وہ مظلوم ہے اور مظلوم کے ساتھ دینا ہے، تو ظالم اور مظلوم کی حیثیت سے ہمیں جو ہے اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور اس کے لیے خاص طور سے جو قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں اسے کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے اکثریتی طبقے میں، خصوصاً ہندو بھائیوں میں، جو ہمارے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ دانشور بھی ہیں اور بڑے لوگ بھی ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان لوگوں کو آگے لے کر ایسی چیزوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ جلوسوں کا جو سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور وہ بعض دفعہ نام ہوتا ہے امن مارچ کے طور پر ہی، اور اس میں پھر جو ہے اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، یہ بالکل ہی حکمت کے خلاف ہے۔ یوں بھی ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، حامل قرآن امت ہیں، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو برائی سے نہیں دھویا جا سکتا، نفرت کو نفرت سے نہیں دھویا جا سکتا، صاف کیا جا سکتا۔ اندھیرے سے نہیں جائیں گے، گندگی سے نہیں جائے گی، گندگی پاکی سے جائے گی، اندھیرے روشنی سے جائیں گے، برائی بھلائی سے جائے گی، تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ اور یہ بات دیکھی ہے، ابھی پچھلے دنوں یہاں فساد ہوئے آسنسول میں، وہاں امام صاحب کا انٹرویو آ گیا تھا، آپ جانتے ہیں، اور یہاں جو ہے کاس گنج میں
بھائی نوشاد کا ایک انٹرویو آیا جو جن پر ظلم ہوا تھا، انہوں نے ظالموں کو معاف کیا اور ان کی انسانی اس کی تعریف کی، تو پھر وہ فساد ایک دم ختم ہو گیا. گویا برائی کو بھلائی سے دھوئیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا یقیناً. تو ہمیں جو ہے یہ احتجاج میں بہت ہی آواز اٹھانی ہے، صحیح طور پر بڑے ایوانوں میں آواز اٹھائی جائے اس کی، اور جو ہے ملک کے دانشوروں کو خصوصاً اکثریتی طبقے کو ساتھ میں لے کر آگے کر کے ہمیں اس کا کرنا چاہیے. اور یہ اس آخری درجے میں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مذہبی تعصب کی جو فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک دشمن ہیں وہ اور ملک کے بدخواہ ہیں، ان کا وہ مشن کامیاب نہ ہونے پائے. اس کی بہت ضرورت ہے. اور ہم ایک داعی امت ہیں، اور دعوت کے لحاظ سے ہمیں جب تک یہاں ہمارے حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ امن و امان کے ماحول میں ہمارے لیے سارے مسائل حل کرنے کا موقع ہے، اور ساری چیزیں امن نہیں ہوگا تو ہر چیز جو ہے وہ زندگی تو ہوگی خطرے میں، اور اس کے ساتھ تمام زندگی کے سارے نظام کے بھی درہم برہم ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہے خاص طور سے اس کی بہت ہی میری درخواست ہے کہ ہمیں اس وقت بہت ہی ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور جو آواز اٹھانا ہے ظلم کے خلاف، موب لانچنگ کے خلاف، اس کے لیے بہت حکیمانہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. اور یہ جو سیاسی طریقہ سڑکوں پر آنے کا اور بڑے جلوس نکالنے کا ہے، یہ بالکل ہی حکمت کے خلاف ہے. اس سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا. شروع میں بھیڑ اکٹھے کرنے والوں کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی انفعالی یا مشتعل ہو جائیں گے، لیکن بعض دفعہ راستے میں کوئی بات ہو جاتی ہے یا وہ مل جاتے ہیں، ان میں سے شرپسند لوگ اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر اسے ابھار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور بجائے اس کے فائدے کے اور بجائے اور زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں اس ظلم کی نفرت پیدا ہونے کے، اور وہ دوسرے لوگ جو امن پسند ہیں وہ بھی مشتعل ہو جاتے ہیں. اس لیے اس میں بہت ہی ہوش مندی کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع پر صحیح رخ اختیار، صحیح حکمت عملی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.